الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العظیم خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے آپ کے خوف خدا اور درد امت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور سے سماعت کریں اور اپنے دل میں جگہ بھی دیں، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ہر کوئی نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کے ذخیرے کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی نیکیاں میرے نام اعمال میں جمع ہو چکی ہے، اتنی نیکیاں میں نے جمع کر لی ہے۔ مگر اللہ اکبر حضرت عمر ابن خطاب کی نیکیوں کا کیا کہنا، آپ کی اچھائیوں کا کیا کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر ابن خطاب کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے حضرت عمر کی نیکیوں کیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کس طریقے سے نیکیاں کیا کرتے، کتنی نیکیاں انہوں نے کی ہوگی کہ آسمان کے تاروں کو جیسے کوئی گن نہیں سکتا، ویسے ہی عمر ابن خطاب کی نیکیاں ان گنت ہے۔ اللہ اکبر، وہ عمر کہ جن کی نیکیوں کی تعداد متعین نہیں، وہ عمر آسمان کے تاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہو، وہ عمر ابن خطاب جن کو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور ان کی شان اور مقام اور رتبہ یہ ہے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حالانکہ نبی آخر الزمان بن کر تشریف لائے، حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بلکہ دین کے حوالے سے بہت زیادہ نالج رکھنے والے، آپ کی رائے کے موافق، آپ کے مشورے کے مطابق کئی مرتبہ آیت قرآن کا نزول ہوا ہے، وحی الہی کا نزول ہوا ہے آپ کی رائے کے موافق۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے
آپ کے علم کا اندازہ لگائیے، آپ کے تدبر کا اندازہ لگائیے، آپ کی فکر کا اندازہ لگائیے، آپ کے شعور کا اندازہ لگائیے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبول اسلام سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اسلام کو بڑی تقویت عطا کی ہے، اسلام کو عروج عطا کیا ہے۔ اسلام آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت جلد پھیلا ہے، اور کیوں نہ ہو میرے آقا جس کے لیے دعا کر دے پھر اس دعا کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے ایک روز قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی۔ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام، عمر ابن ہشام کون؟ جو ابو جہل ہے، اس کا نام ابو جہل تو ایسا لقب پڑا سرکار علیہ السلام نے جسے ابو جہل کہہ دیا، پھر وہ ایسا ہو گیا کہ نام اس کا بھول گئے اور پھر اس کے بعد ابو جہل ہی مشہور ہو گیا۔ اب ان دونوں کے حوالے سے دعا کی تھی، اللہ تو جسے پسند کرتا ہو اسے اسلام کی دولت عطا فرما، اور میرے آقا کی چاہ یہ تھی کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو جائے، اسی لیے آقا کریم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاص، اے اللہ خاص عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کا دوسرا ہی دن ہوتا ہے عمر ابن خطاب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ قبول اسلام کا واقعہ بڑا تفصیل ہے، مگر میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ جب مشرف باسلام ہو گئے، آپ جب مسلمان ہو جاتے ہیں، اب مسلمان ہونے کے بعد اب آپ عمر ہی تھے، مگر عمر فاروق کیسے ہوتے ہیں؟ عمر فاروق جہاں نام آتا ہے حضرت عمر کا نام آ جاتا ہے۔ فاروق کا لقب جو ملا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ فاروق کا لقب آپ کو کیسے ملا۔ ابھی آپ نے اسلام قبول کیا ہے، پہلے تو عالم یہ تھا کہ جہاں مسلمان دکھ جائے وہاں مارنا شروع کر دیتے، تکلیفیں دینا شروع کر دیتے، بلکہ کفار کی ہر میٹنگ کے اندر آپ شریک رہتے، بلکہ پلاننگ ہوتی کہ حضور کو کس طریقے سے معاذ اللہ ایذا دی جائے، نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے، حتیٰ کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، حضور کو شہید کر دیا جائے۔ اور ان پلاننگ کے اندر اگر پیش رہنے والے کوئی تھے تو وہ عمر ابن خطاب تھے، حتیٰ کہ اسلام کی قبول کرنے سے پہلی رات، اس سے ایک رات قبل بھی جب کفار مکہ نے اس طریقے کی پلاننگ کی تھی، اس میں عمر ابن خطاب آگے تھے، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا یہ کام میں انجام دوں گا، بانی اسلام کا خاتمہ کر دوں، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے، اس لیے کام میں کروں گا، اور اسی ارادے سے نکلے تھے۔ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا، حضور نے دعا کی تھی، اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ آئے تھے قتل کرنے کے ارادے سے، اور اسی رسول کے قدموں کو چومتے نظر آ رہے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہی عمر ابن خطاب فاروق کا جن کو لقب ملا ہے، فاروق کا لقب کیسے ملا آج یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، دامن اسلام سے وابستہ آپ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دیکھیں ابھی نو مسلم ہے، ابھی کلمہ پڑا ہے، جذبہ ایمانی دیکھیں، اور آج اگر ہم اپنی 40 50 60 سالہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں، ہم نے اپنے بچپن سے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے آئے ہیں، مگر ہمارا جذبہ کیسا ہے؟ ہمارے جذبے کو آپ دیکھیں، اور عمر ابن خطاب نے ابھی چند سیکنڈ پہلے، چند منٹوں قبل کلمہ پڑھا ہے، اور اس جذبے کو دیکھیں، اس سے عبرت بھی حاصل کرے۔ آپ دیکھیں ابھی کلمہ پڑھا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ چھپ کر عبادت کیوں، چھپ چھپ کر نماز کیوں، چھپ چھپ کر سجدے کیوں، چھپ چھپ کر یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ حضور اعلانیہ طور پر نماز پڑھی جائے گی، خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں سجدے کیے جائیں گے، وہیں پر عبادت کی جائیں گی، طواف کعبہ بھی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ 40ویں مسلمان ہیں، آپ سے پہلے 39 لوگوں نے قبول اسلام کیا تھا، مرد و خواتین کو ملا کر، اور پھر اس کے بعد 40 آپ مسلم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر اس
اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو 20 لوگوں کے 2 گروپ بنائے جاتے ہیں. ایک کی قیادت عمر ابن خطاب کر رہے ہیں, دوسرے کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ کر رہے ہیں, اور پھر خانہ کعبہ کی طرف یہ دونوں گروپ چلتا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے, نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہے, اور پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں مسلمان آتے ہیں, اور آنے کے بعد طواف کعبہ بھی کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی پڑھی جاتی ہے, اعلانیہ نماز پڑھی جاتی ہے, اعلانیہ سجدے کیے جاتے ہیں, مگر کسی کی ہمت و جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے مقابل میں آئے, ان کے سامنے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا, عالم یہ تھا وہ اپنے اسلام کو چھپاتا, اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرتا. اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے تو کیفیت یہ ہوتی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے مارا جاتا, اسے ستایا جاتا, تکلیفیں دی جاتی, قید میں ڈال دیا جاتا, ایذائیں دی جاتی, پریشان کیا جاتا, بائیکاٹ کیا جاتا. یہ سارے معاملات تھے. مگر قربان عمر ابن خطاب کی عظمت پر جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے, ان کے اسلام قبول کرنے کا انداز ایسا نرالا ہے. آپ نے نہ چھپ کر اسلام قبول کیا, بلکہ آپ نے قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے سردار مکہ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے ابو جہل سن, عمر نے اسلام قبول کیا ہے, دروازہ کھول. وہ اندر ہی اندر سے کہتا ہے عمر تم ایسا نہیں کر سکتے, عمر ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں, سامنے آنے کی ہمت نہیں. یوں ہی آپ ایک ایک سردار کے سامنے جاتے ہیں اور ہر ایک کو کہتے ہیں, مگر کوئی آپ کے مقابل میں نہیں آتا ہے. یہ آپ کا قبول اسلام ہے. ہجرت بھی آپ کی ایسی عظیم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب ہجرت کا حکم ہوا ہے, آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, ہر ایک نے ہجرت کی ہے, مگر عمر ابن خطاب کی ہجرت بھی بڑی عظیم ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جیسی ہجرت عمر ابن خطاب نے کی ہے ویسی ہجرت کس نے نہیں کی. وہ کیسی ہجرت تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر کی ہجرت کا عالم یہ تھا. عمر ابن خطاب نے جب سوچا کہ مجھے ہجرت کرنی ہے, رات کی تاریکی میں ہجرت نہیں کی, چھپ چھپا کر ہجرت نہیں کی. ایسا نہیں کہ کہیں سب لوگ سو رہے اور ہجرت کر گئے ہو, نہیں, بلکہ آپ دن کے اجالے میں تلوار کو باندھ کر, کمان کو کاندھے پر لٹکا کر, تیر کو ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں پہنچتے, اور اس کے بعد دیکھا کہ اشراف قریش بیٹھے ہوئے ہیں, قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے درمیان آ کر ان کو للکار کر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی ماں کو یتیم کرانا چاہتا ہو تو عمر کے مقابل میں آ جائے, اپنے بچے کو یتیم کرانا چاہتا ہو تو عمر کے مقابل میں آ جائے, اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے تو عمر کے مقابل میں آ جائیں. اور ارشاد فرماتے ہیں آج میں اعلان کرتا ہوں عمر ہجرت کر رہا ہے اور میں فلاں فلاں وادی سے گزروں گا, اگر کسی میں جرأت ہے تو اس وادی میں آئے اور میرا راستہ روکے اور پھر دیکھے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اعلانیہ. اور پھر آپ نے ایسا ہی نہیں کہ صرف اعلان کیا, بلکہ اعلان کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا. اللہ اکبر. سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے, کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ روک سکے. مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد چلتے ہیں اور کہتے میں فلاں وادی سے گزرنے والا ہوں, اگر ہمت ہے تو آ جائے, وہاں آ کر میرا مقابلہ کرے. مگر کس میں ہمت تھی, کس میں جرأت تھی, کس میں طاقت تھی کہ عمر ابن خطاب کے مقابل میں آتے؟ کسی نے آ کر جو ہے آپ کا نہ راستہ روکا, نہ آپ کے سامنے آئے. اس طریقے سے بڑی دلیری کے ساتھ عمر ابن خطاب نے ہجرت کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہاں پر رہ کر بہت غور سے سنیے گا, ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں, اور اس اہم بات کو اپنے دل میں رکھیں. جب اتنی جرأت کا مالک اگر کوئی شخص ہے, اتنی ہمت رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے, تو بڑا دلیر ہوگا, بڑا بہادر ہوگا. دل کتنا مضبوط ہوگا کہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں ان کے سامنے للکارتا ہوا جا رہا ہے, لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوا جا رہا ہے, پکار رہا ہے, اپنے مقابل میں بلا رہا ہے. اس کا مطلب بڑا طاقتور ہے, اس کا مطلب بڑا مضبوط انسان ہے. اللہ اکبر. کتنا مضبوط انسان ہے. مگر اتنا مضبوط انسان جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور خوف کتنا زیادہ ہے,
اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے وہ آج بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تاکہ آپ کو پتہ چلے عمر بن خطاب کتنے مضبوط تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کتنے بہادر اور دلیر تھے۔ آپ کے مقابل میں آنے کی جرأت اور ہمت کسی کی نہیں تھی، مگر اللہ کا خوف کتنا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی، اور آج ہماری ہمت اور ہماری طاقت، ہماری قوت کیا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے نڈر ہیں، نافرمان ہیں، یہ ہم اور آپ ہر کوئی جانتے ہیں اور اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تعالیٰ کے وصال ظاہری کے بعد جب خلیفہ عمر بن خطاب بنے اور خلافت کے منصب کو آپ نے سنبھالا ہے، خوف خدا کا عالم یہ، ڈر کا عالم یہ کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بلکہ ہلکی پھلکی غذا، ہلکا پھلکا کھانا کھاتے، پہننے کے لیے عمدہ لباس کا استعمال نہیں، آپ کے جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے۔ لوگ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہا، جو آپ کی صاحبزادی ہے، آپ کی دختر ہے اور حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اپنے والد کو یہ بتائیں کہ کتنی کمزوری آ گئی ہے، چہرہ اتر گیا ہے، گردن بالکل کمزور ہوتی جا رہی ہے، نبض جو ہے ہاتھوں کی نظر آ رہی ہے، یہ کمزوری ہے۔ وہ اچھی غذا کا استعمال کرے، اس لیے کہ امور سلطنت کے لیے، خلافت کے کام کو انجام دینے کے لیے، بہت سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے اچھی غذا بھی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ اور آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مگر پیوند لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اچھے لباس کا استعمال کریں۔ آپ اپنے والد سے ریکویسٹ کریں، آپ ان سے گزارش کریں، ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ سے یہ کہا، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت حفصہ یہ معاملہ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچی اور کہا، بابا جان آپ کھانے پینے کا تھوڑا خیال رکھیں، آپ تھوڑا اچھا جو ہے اچھی غذاؤں کا استعمال کریں، آپ کے لباس وغیرہ کو بھی آپ دیکھیں۔ اس طریقے کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حوالے سے لوگوں نے اس طریقے کی گزارش کی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں معروضہ لے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس موقع پر آپ سنت نبوی کا خیال دیکھیں، حضور کا خیال دیکھیں، حضور کی تعلیم پر عمل کا جذبہ دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا آپ نے کتنا خیال کیا۔ کہا، بیٹی حفصہ تم مجھے بات کہتے ہو، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اور آپ کے لباس کے حوالے سے آپ جانتی ہو، بتاؤ میرا آقا کا بستر کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے، بابا جان میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بستر جو بچھانے کے لیے کمبل ہوتا جسے ڈبل کر دیا جاتا اور حضور اسی کو استعمال فرماتے، اور جب وہ سخت ہو جاتا تو اس کو 4 تہہ کر دی جاتی اور میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی کو استعمال فرماتے۔ کہا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو لباس استعمال فرمایا اس میں قیمتی چیز کیا تھی؟ کہا، بابا جان میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ایک چادر کا استعمال کیا تھا جس کو ہم ہی لوگوں نے تیار کیا تھا، بڑی قیمتی تھی اور جو دھاری دار تھی وہ چادر، مگر حضور نے جیسے ہی اس چادر کو اوڑھا تھا اور جیسے ہی کمرے مبارکہ سے، حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے، کسی کی نظر پڑی، اس نے فوراً مانگ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتارا، وہ چادر عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کو جب حضرت عمر نے سنا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا میری کھانے کی خواہش میری نہیں ہوتی؟ اگر میں گھی کھانا چاہوں تو زیتون کے تیل کے علاوہ میں گھی کا استعمال کر سکتا ہوں، کھانے میں گھی کا استعمال کر سکتا ہوں، مگر زیتون کے تیل کے ہونے کے باوجود میں نمک کا استعمال کرتا ہوں۔ وجہ بیان کرتے، وجہ سنیے، میں اس طریقے کا لباس اور کھانے میں نمک کا استعمال کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، میں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، میں ان کی زندگی کے خلاف جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔
میں کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر ابن خطاب کی زندگی دیکھے، حلال غذا کا استعمال کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، قیمتی لباس پہننا کوئی برا عمل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عمر ابن خطاب کا حال دیکھے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے باوجود پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، اتنے بڑے جو ہے حکومت کو چلانے والے، مگر سادہ سا کھانا استعمال کر رہے ہیں، نمک پر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ آج بتائیے تو صحیح، آج اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، آج اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی ہے، پھر بھی انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی اور انسان کبھی حرام کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور آج اگر لباس کا معاملہ دیکھ لیجئے تو پھر لباس کا ہمارا حال کیسا ہے، خلاف شرع لباس کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ لباس تو سادہ استعمال کرتے اور پھر کھانے میں سادہ کھانے کا استعمال کرتے، آج خلاف شرع کام ہمارا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھے اور اس زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، آپ کے طریقے کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو عمدہ لباس، عمدہ کھانے کا آپ استعمال فرما سکتے تھے، اس کے باوجود خیال تھا کہ میں میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، ان کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ اکبر، اور اس خیال سے آپ نے اپنی زندگی پوری سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ آج اگر کبھی دولت کی کمی ہو یا کبھی مال کی فراوانی نہ ہو اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کبھی حرف شکایت نہ لانا زبان پر، بلکہ خلیفۃ المسلمین کی زندگی کو دیکھ لینا، ان کے طریقے کو دیکھ لینا، اور ان کے طریقے کو دیکھنے کے بعد زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ اس زندگی میں مزہ بھی آئے گا اور اللہ کا شکر بھی آپ ادا کر سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کس طریقے سے ان کے طریقے پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے، مگر آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ خوف خدا، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، اتنے کمال کے انسان کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہو، مگر عالم یہ ہے، اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں خوف خدا کا معاملہ کیا ہے، اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے، آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے اور ان کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ کا اللہ کا ڈر کتنا ہے، حالانکہ وہ کس منصب پر فائز ہیں، کس ذات کے مالک ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ایسے منصب پر فائز ہے، ہوا پر آپ کی حکومت ہے، دریا پر آپ کی حکومت ہے، مٹی پر آپ کی حکومت ہے، آگ پر آپ کی حکومت ہے، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اس سے پہلے سنا جو چیز نبی سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتی ہے اور کسی ولی سے ظاہر ہو وہ کرامت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہوا پر آپ کا اختیار تھا، یہ آپ کی کرامت تھی، پانی پر آپ کا اختیار تھا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے، آگ پر آپ کا اختیار تھا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور ایسی بہت ساری کرامتیں آپ کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب اسلامی لشکر مقام نہاوند جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر اسلامی لشکر جب وہاں پر موجود تھا اور اس موقع پر جنگ ہو رہی تھی، ایسے موقع پر مدینہ منورہ میں بیٹھے، مدینہ کہاں ہے، ایران کہاں ہے، یہ سعودی کے اندر الگ ملک ہے اور ایران ایک الگ ملک ہے، مگر اس کے باوجود عالم دیکھے اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر دوری پر ہے۔ آج اگر ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آج سے پہلے اگر کسی کو کہا جائے تو کرامت کا جو انکار کرنے والا ہوگا وہ تو اس کو نہیں مانے گا، مگر جو مومن ہوگا وہ ضرور اس بات کو بھی مان لے گا۔ مگر آج موبائل کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، یہ چھوٹا سا موبائل آپ یہاں پر موجود ہے، اگر کوئی حج کے لیے گیا ہو، سعودی میں گیا ہو، آپ بات کرنا چاہتے بات کر سکتے ہیں، حالانکہ ایک چھوٹا سا
آپ کے پاس آلہ ہے اور اس آلے کے ذریعے یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ ہزاروں میل کی دوری سے آرام سے بات کر سکتے ہیں، کوئی جھجک نہیں۔ حالانکہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سائنس نے ترقیاں کی ہے اور اس نے ہوا پر، فضا پر اور اسپیس پر اس نے جو کچھ بھی سیٹلائٹ کا استعمال کیا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ مگر اللہ اکبر، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے، یہ فضا پر جو چیزیں رکھی گئی ہے، یہ اس کے ذریعے ہماری آواز فلاں جگہ سے ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، مگر اللہ والوں کو اس سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا کو بھی ان کے قبضے میں کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیس کی ساری چیزوں کو، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں کو، اور اس میں جو کچھ ہے وہ ان کے لیے کر دیا ہے، ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور جو بھی مسلمان اللہ پر سچا یقین رکھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، تو گویا کہ وہ ساری چیزیں اسی کے قدموں میں اور اسی کے اختیار میں آ جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مقام نہاوند میں لشکر اسلام ہے اور پیچھے سے جو ہے لشکر جو ہے دشمنان جو ہے وہ ابھی ایسا تھا کہ پیچھے سے لشکر حملہ کرتا اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر لیتا، مگر حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی شریف میں منبر پر جلوہ افروز ہے اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، گویا کہ آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر ایران کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر لشکر اسلام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو اگر بتاؤں تو اس موبائل کے ذریعے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کہیں گے مدینے میں بیٹھے بیٹھے ایران کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ ابھی یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی ملک میں اگر کہیں یوٹیوب کے اندر کوئی چیز چالو، بلکہ اگر حج کعبہ اگر کیا جا رہا ہے، وہاں طواف کعبہ کیا جا رہا تھا، اچھی چیز کو آپ دیکھیں، مینا میں حجاج جا رہے تھے، عرفات میں جا رہے تھے، مزدلفہ میں کنکریاں مار رہے تھے، وہاں پر جو کچھ چل رہا تھا ہو بہو اس کی پکچر اور اس کی تمام تر چیزوں کو، تمام حجاج کو ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے مشاہدہ کر رہے تھے، لائیو بھی چل رہا تھا، ہم اسے دیکھ رہے تھے، بیک وقت یہاں سے بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی ویڈیو کال کرے تو اس کی اپنی آواز پہنچائی بھی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آلے کے ہم جو ہے محتاج ہے، مگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ نے نگاہوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے لشکر اسلام موجود ہے، وہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت ساریہ جو اس جگہ پر کمانڈر ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے، اسلامی لشکر کو دیکھ رہے۔ اچانک میرا آقا حضرت عمر بن خطاب آواز دیتے ہیں، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے۔ حضرت ساریہ نے آواز سنی، کمال کے صحابی ہے، صحابہ کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا۔ یہاں کرامت عمر بن خطاب کی ہے تو وہاں کرامت حضرت ساریہ کی بھی ہے۔ آواز حضرت عمر دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ اس آواز کو سن بھی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ساریہ فوراً پہچان گئے اور کہا یہ تو امیر المؤمنین کی آواز ہے، یہ تو عمر بن خطاب کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہمیں آواز دے رہے ہیں اور ہمیں پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ کیسے اسلامی فوج تھی اور کیسے صحابہ کی جماعت تھی، جیسے حکم ہوا وہ فوراً پہاڑ کی طرف چلے جاتے، نہیں حکم ہوا ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور عمل کرتے ہوئے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور پھر پتہ چلا کہ وہاں سے دشمن کا لشکر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی اور اس حملے سے وہ بچ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ساریہ نے آ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا اور صحابہ کے درمیان جب بیان کیا، صحابہ جو اس مجلس میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے صحابہ کہتے ہیں ہاں ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو ہم نے دیکھا تھا، منبر پر کھڑے ہو کر اچانک خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرما رہے تھے، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اللہ پر ہم حیران ہو گئے تھے کہ کیا وجہ ہے، دوران گفتگو یہ کیا بات ہے، مگر آج بات سمجھ میں آئی کہ گویا کہ ساریہ کو اشارہ کر رہے تھے کہ تم وہاں چلے جاؤ، گویا کہ تم بچ جاؤ گے اور اس کے بعد اسلامی لشکر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ گویا کہ اس طریقے سے عمر ابن خطاب نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد لشکر اسلام کی مدد فرمائی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج بہت سارے لوگ اولیاء کے کمالات کے انکار کرتے ہیں، کرامت کا انکار کرتے ہیں، وہ
کیوں ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری دستگیری کر سکتے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بلا شبہ اللہ سے مانگو، مگر اتنا کمال بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنا پاور بھی تو ہو۔ دن بھر زبانیں برائی بکتی ہو، خیالات میں گندگیاں ہو، اور پھر کہتے ہو اللہ سے مانگو۔ ارے اس کمال کے ہم مالک نہیں ہیں۔ ہاں ایسے اللہ والے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے، وہ دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، جن کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے، اور جو اللہ اللہ کہتے ہیں، پھر ان کا مقام یہ ہو جایا کرتا ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر ایران والوں کی بھی مدد کر دیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم جہاں کہیں سے اللہ کے کسی نیک بندے کو پکارے، یقیناً اللہ والے دستگیری فرماتے اور مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بلا شبہ جائیں، اولیاء اللہ سے مدد بھی طلب کریں۔ ان سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، شرک کی ڈیفینیشن ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا آپ نے خدا سمجھا ہے؟ نہیں، ہم نے تو خدا کا بندہ سمجھا ہے، ان اللہ والوں کو اللہ کا بندہ سمجھا ہے، اور ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ان سے نہیں بلکہ ان سے گزارش کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، ہمارا کام یہ بن جائے، آپ اللہ سے دعا کر دے، اس لیے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں بلا شبہ۔ بہرحال اولیاء اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، ان کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ خود عمر ابن خطاب کی زندگی کو دیکھے، اگر وسیلہ طلب کرنا برا ہوتا، شرک ہوتا، ناجائز عمل ہوتا، کبھی بھی وہ نہ کرتے، بلکہ حضرت عمر نے سرکار کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ طلب کیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کے اندر پتہ چلا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہے ہیں وسیلہ طلب کرنا یہ ناجائز کام نہیں، بلکہ انہوں نے وسیلہ مانگ کر بتا دیا یہ جائز عمل ہے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں حضرت عمر ابن خطاب کی زندگی بتا رہا ہوں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کو دیکھے۔ انسان اس منصب پر فائز ہوتا ہے، اس کمال پر جب بیٹھتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ یوں ہی یہ منصب حاصل نہیں ہو جاتا، یوں ہی وہ کمال حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بندہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، مگر زندگی دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آج ہم نے سیکھنا ہے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھے اپنے دل میں جگہ دے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی اس طریقے سے صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم ایک جنگ میں گئے، اور وہاں سے جب ہم لوٹے ہیں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اسلامی لشکر کامیاب ہوا۔ جب فتح ہوتی ہے، ایک کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور خوشی کے مارے جلد سے جلد آنا چاہتا ہے تاکہ یہ خوشخبری دی جائے، تاکہ یہ بشارت دی جائے، یہ مزہ سنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی لشکر آ رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بڑے خوش تھے اور تیز تیز گھوڑے دوڑا رہے تھے تاکہ ہم جلد سے جلد مدینہ منورہ پہنچے، اور حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو اس فتح کی خوشخبری سنائیں، ہم یہ مزدہ جہاں فضا سنائیں، یہ مزدہ سنائیں اور خوشخبری سنائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جلد چلیں۔ اب جب مدینہ منورہ قریب تھا تو مدینہ منورہ کے قریب جب ہم پہنچے تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا کہ اب بس مدینے میں داخل ہونے والے ہیں، ہمارا جو جنگی لباس تھا، سفر کا جو لباس تھا، وہ دھول وغیرہ لگنے کی وجہ سے تو ہم نے کہا کہ چلے اس لباس کو تبدیل کر لیتے، اچھا صاف ستھرا نیا لباس پہن کر بڑی شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور پھر اس کی خوشخبری ہم سنائیں گے۔ سب نے اپنا اپنا لباس چینج کر دیا، اپنا لباس صاف ستھرا کر لیا۔ سفر سے جب آ رہے تھے اور مدینہ منورہ میں جیسے داخل ہوئے، ایک شخص نے جب دیکھا، سارے لوگوں کو دیکھا، اسلامی
لشکر کو دیکھا، لشکریوں کی تعداد کو دیکھا اور سب کے لباس کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ان کو بتایا، آگاہ کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عنب بن قیس کہتے کہ اس سے بہت درست کہا اور میرے بات آئی دل میں فوراً ہٹا اور اپنا وہ لباس تھا، وہ لباس کو میں نے اتارا اور اپنی تھیلے میں ڈال دیا، اور جو لباس میں نے زیب تن کیا ہوا تھا پھر میں نے وہی لباس کو پہن لیا، اور پھر مدینہ منورہ جب ہم پہنچے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے، جیسے امیر المؤمنین کے پاس پہنچے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور ہم سب پہنچے ہیں۔ جیسے ہم پہنچے، عمر بن خطاب نے سب پر نظر دوڑائی کہ ان کے لباس تبدیل کیے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے اپنے چہرے کو موڑ لیا، چہرے کو موڑ لیا، اور پھر اس کے بعد مجھے دیکھا، میری طرف آئے اور دیکھ کر مخاطب کیا، میں نے مزہ سنایا، خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں کی سواریاں کہاں بندھی ہوئی ہے؟ اب دیکھو کہاں تم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو رکھا ہے، کہاں سواریاں ہیں؟ کہا کہ فلاں جگہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب آئے اور جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے اس مقام پر عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ آ گئے، دیکھا کہ گھوڑے بندھے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب خوش تو ہیں مگر اس کے باوجود ارشاد فرماتے، اے لوگو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ ان گھوڑوں کو یوں ہی باندھ کر رکھا ہے؟ ارے انہیں چھوڑ دیتے تاکہ یہ لوگ تھوڑا چر لیتے، یہ گھوڑے چر لیتے، تم انہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عنب بن قیس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہم لوگ خوشی سے بہت زیادہ خوش تھے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد یہ خوشخبری آپ تک پہنچائے، اس لیے ہم نے اس کا خیال نہ کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور تو کریں، جو وقت کے خلیفہ ہے، حاکم ہے، مگر عالم یہ ہے ان کا کہ اتنا خیال ہے جانوروں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اتنی دیر آئے ان گھوڑوں کو چھوڑ دیتے تاکہ وہ چر لیا کرتے۔ گھوڑوں پر شفقت کرنے والے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کتنے اونچے منصب پر ہے مگر جانوروں کا خیال۔ جب جانور کا خیال اتنا رکھتے ہو تو پھر سوچو وہ انسانوں کا خیال کتنا رکھتے ہوں گے، اپنی رعایا کا خیال کتنا رکھتے ہوں گے، اپنے ماننے والوں کا خیال کتنا رکھتے ہوں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین نے سب پر نظر دوڑائی اور جب گھوڑوں کو دیکھا تو کہتے ہیں عنب بن قیس کہ میرے گھوڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ عنب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا لباس تبدیل کیا تھا، چینج کیا تھا، تو وہ جو نئی چادر تھی وہ چادر کا ایک حصہ تھیلی سے باہر ہی لٹک رہا تھا، بے خیالی میں نے غور نہیں کیا اور وہ چادر کا وہ حصہ باہر لٹکتا رہا، نئی چادر تھی اور اس کا حصہ باہر لٹکتا رہا، میں نے غور بھی نہ کیا۔ امیر المؤمنین نے سب کو دیکھا تو وہ چادر نظر آ گئی، پوچھا یہ کس کی چادر ہے؟ عنب بن قیس کہتے حضور یہ میری چادر ہے۔ پوچھا کہ کتنے رقم کی ہے؟ آپ نے کہا، عنب بن قیس کہتے کہ جو چادر کی اصل رقم تھی میں نے اس کی 1/3 رقم بتائی، تو امیر المؤمنین کہتے کہ اس کی قیمت کم ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی کتنی رعایت، کپڑوں میں بھی کتنی رعایت۔ آج مہنگے سے مہنگے لباس ہم خریدتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، ہزاروں کے ہمارے ڈریس اور اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، مگر امیر المؤمنین کا عالم یہ کیوں کہتے کہ اور کم قیمت کی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ ان لشکر والوں سے روداد لے رہے ہیں، حالات معلوم کر رہے ہیں، جانوروں کا جائزہ لے رہے ہیں، مسلمانوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جنگ کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں میں آپ محو ہے۔ اتفاقاً ایک شخص آتا ہے اور امیر المؤمنین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے امیر المؤمنین آئیں میری مدد کرے، آئیں میرا فلاں کام ہے، میرے مسئلے کو حل کرے، آپ میری اعانت کرے، فلاں شخص مجھ پر ظلم کر رہا ہے، فلاں شخص مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے وہ بات کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی دور میں جو حاکم وقت ہوا کرتے، خلیفہ ہوا کرتے، ان کی بارگاہ اور ان کے پاس جانا اتنا آسان تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی اپنے مسئلے کو بیان کرنا چاہے تو نہ کوئی سیکورٹی نہ کوئی ایسا عاملہ، بلکہ وہ آئے اور فوراً اپنی روداد ان کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، تبھی تو وہ شخص فوراً آ گیا اور کہنے لگ گیا
اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کسی اور کام میں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کسی کام میں اور دوسرا کوئی آ کر دخل دے دے تو انسان تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین جو ہے ان لشکریوں کے احوال کو معلوم کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام رودات کو جاننے، وہ امیر المومنین آپ دیکھیں مجھے میرے حال پر رحم کرے، میرے ساتھ چلے، یہ کام ہے وہ کام ہے۔ جب بہت زیادہ وہ کہنے لگ گیا، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہلکے سے اس کے سر پر ضرب لگائی، اس کے سر پر تھوڑا سا ہلکے سے آپ نے مارا، ضرب لگائی اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں، میں تمہاری تو حالات کو دیکھ رہا ہوں، میں مسلمانوں کے احوال ہی میں تو لگا ہوا ہوں، میں ان کی کیفیت ہی تو لے رہا ہوں، اس میں بار بار تم جو ہے اپنی طرف میری توجہ کروا رہے ہو، حالانکہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اپنا کام نہیں، یہ تو اسلامی کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ جنگی کام ہے، یہ ساری چیزوں کے احوال اس کی تفصیل میں رہا ہوں اور تم اس طریقے سے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جس نے سنا وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ امیر المومنین جب یہ سارے معاملات سے فارغ ہوتے ہیں، یہ ساری کیفیات، ساری رپورٹ لینے سے جب فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ وہ شخص آیا تھا اور بیچ میں بات کہہ رہا تھا، آپ نے فوراً کہا کہ وہ شخص کہاں ہے، اسے بلایا جائے، اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ آتا ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کتنے بہادر ہیں، کیسے طاقتور ہیں، آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کتنے بہادر، کتنے شجاع، کیسے طاقتور کہ دشمن ان کے سامنے آنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہو، ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو۔ یہ عمر بن خطاب، ارے جن سے انسان تو انسان ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین بھی عمر سے خوف کھاتے ہیں۔ گویا کہ انسان و جنات کے شیاطین بھی عمر بن خطاب سے ڈرتے خوف کھاتے ہیں۔ انسانوں کی کیا طاقت اور انسانوں کی کیا مجال، ایسے بہادر شخص، مگر عمر بن خطاب کا خوف خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے وہ شخص کہاں چلا گیا، بلاؤ میرے سامنے۔ جیسے بلایا، حضرت عمر اس سے کہتے اے نوجوان، اے انسان، آ اور آ کر مجھ سے تو بدلہ لے لے، آ کر مجھ سے بدلہ لے۔ میں نے بات کے درمیان تیرے سر پر ہلکی سی جو ہے ضرب لگا دی تھی، اس لیے آ اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ ڈر گیا، خوف کھانے لگا۔ امیر المومنین یہ بات کہہ رہے ہیں، کہا سرکار آپ مجھے معاف فرما دے، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارا معاملہ، آپ کا حق میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، میرے ڈر کی وجہ سے تو یہ بات کہہ رہا ہے، میرے خوف کی وجہ سے تو یہ بات کہہ رہا ہے، تو مجھ سے ڈر نہیں بلکہ عمر تجھ سے کہتا ہے آپ بدلہ لے لے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضور درگزر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیے یہ درگزر کا معاملہ، یہ خوف کا معاملہ، یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ یہ وقت کے خلیفہ کہہ رہے ہیں، یہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس طاقت آ جائے، آج اگر کسی کے پاس تھوڑی جو ہے تھوڑا اس کے پاس رعب ہو، طاقت ہو، اگر تھوڑا اثر و رسوخ آ جائے تو پھر وہ اپنے سے کمتر کو دیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، وہ اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس طاقت ہو، یہ زمین میری ہے، خالی کر ورنہ سمجھ جانا، پیسے نہیں دیتا، لینے کے بعد نہیں دیتا، جا کیا کرنا ہے کر لے، جو کچھ کرنا ہو کر لو۔ اور اس طریقے کے گویا کے تیور دکھاتا ہے۔ کسی کے پاس دولت آ جائے، کسی کے پاس مال آ جائے، کسی کے پاس جو ہے طاقت آ جائے، کسی کے پاس کوئی اثر ہو، چار آدمی اس کے ہمراہ آ جائے تو پھر وہ اپنے سامنے کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت کا جوہر ان لوگوں کو دکھاتے ہو تو یاد رکھ لینا، عمر بن خطاب کی زندگی کو پڑھ لو، اللہ سے ڈرو، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ وہ وقت کے خلیفہ ہے، مگر ڈر کا عالم یہ ہے، خوف کا عالم یہ ہے۔ اتنے بڑے حاکم کہ جو 22 لاکھ مربع زمین کے پر حکومت کرنے والے، مگر ڈر یہ ہے کہ ایک عام سے انسان سے کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نادان، میں نے جو ہے تم پر، تمہارے سر پر جو ہے وہ ہلکی سی ضرب لگائیے، بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں معاف کر دیا، مگر اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ صحابی بیان کرتے، حضرت احنف بن قیس بیان کرتے، ہم سب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، نماز سے جیسے فارغ ہوئے
آج تو الیاذ باللہ عالم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھے دعا مانگنے کی فرصت نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم دعا مانگیں، کیونکہ کام بہت اہم ہے نا، دعا سے زیادہ اہم ہمارے پاس کام ہے، بزنس، کاروبار، گراہک، یہ سب تو ہماری محنت سے ملے گا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، ہم باہر بھاگیں گے، جلدی مسجد سے باہر نکلے اس لیے کہ ہمارا گراہک اور ہمارا کسٹمر چھوٹا جا رہا ہے، یہ آج ہماری کمزوری ہے۔ یہ خیال نہیں کہ دینے والا خدا ہے، اس کی بارگاہ میں ذرا آئے تو صحیح۔ آج ٹائم نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ آج جمعہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 رکعت نماز، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس دعا مانگنے کے لیے بھی ٹھہرنا نہیں ہے، مسجد سے جلدی باہر نکلو، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں مصیبت آتی ہے۔ ارے جو مصیبت کو دور کرنے والا اس کی بارگاہ میں سوال بھی تو کرو، جو روزی دینے والا ہے اس کے بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھاؤ، جو پریشانی دور کرنے والا اس سے سوال تو کرو، اتنی فرصت نہیں۔ عمر بن خطاب نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو کوستے، دعا کرتے، اے عمر، نماز کے بعد کہتے ہیں اس واقعے کے بعد، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے بلندی عطا کی، تو کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام عطا فرمایا، تو ہدایت پر نہ تھا، اللہ نے تجھے صراط مستقیم پر چلا دیا، تو ایسا تھا ویسا ہو گیا، تو جو ہے گھوڑے اور جو ہے بکریاں چرانے والا تھا، اونٹوں کو چرانے والا تھا، اللہ نے مسلمانوں کا حاکم بنایا۔ گویا کہ اپنے حوالے سے ساری باتیں کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف رکھ، تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حالانکہ وہ بندہ معاف کر چکا ہے، اس نے کہا میں نے اپنا حق معاف کر دیا، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو کوس رہے ہیں اور اپنے حوالے سے کہہ رہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اے مسلمانوں، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے نہ جانے کتنوں کے حق کھا لیا ہے اور اس کے باوجود اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر ایسے منصب پر فائز تھے، اتنی نیکیاں، اتنی عبادت، اتنی بندگیاں، ایسے کمال کے مالک، مگر اس کے باوجود اللہ کا ڈر تھا، اس کے باوجود اللہ کا خوف تھا۔ آج ڈر اپنے اندر پیدا کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ہم طاقتور ہے، وہ کمزور ہے اور آج تکلیف دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بدلہ لے نہیں سکتا، مگر یہ بدلہ نہیں لے سکتا، ہمارا خدا تو بدلہ لے سکتا ہے نا، اس لیے اس رب سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ آج کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آج کسی کو نہ ستائے، کسی کو پریشان نہ کرے، اگر کسی کا مال لیا ہے اسے لوٹا دے، کسی کو اذیت دیے اس سے معافی تلافی کر لے، اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور یہ سارا اگر معاملہ سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے مل جائے گا، ہمیں اللہ والوں کی زندگی سے درس ملتا ہے، اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، اپنی زندگی صحیح طریقے سے عمل کرتے ہوئے گزارے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزارے، لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے گزارے، اور پھر احسان کرے تو احسان کبھی نہ جتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جزا کی امید رکھے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، روزانہ اپنا محاسبہ کرے، ہم نے کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، یہ سارے معاملے کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم ڈریں، اپنے آپ کو کوسیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کامیاب ہو کا ڈر یہ اتنا اہم ہے، حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اس سبق کو یاد رکھ اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور از ضرور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ضرور از ضرور ہم بھی کامران ہو جائیں گے۔ صحابہ کی زندگی ایسی گزری ہے، انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد عمل کا جذبہ لے کر اٹھیں، انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو نیک کام کرنے، اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔